فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اے مخاطب تو یہ گمان نہ کر کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے۔ اللہ کسی کام سے غافل نہیں ہے، وہ ہر وقت تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ اگر آپ ظالموں کے کاموں سے غافل نہیں ہیں، آپ ان کے کاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کی مخلوق پر ظلم بھی کر رہے ہیں، آپ کے احکامات پر عمل بھی نہیں کرتے، طرح طرح کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو عذاب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتے، ہم ان کو تاخیر دے رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی لیوم تشخص فیہ الابصار۔ یوم، اللہ دن کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن کا مالک ہوں۔ اگر اللہ دن کا مالک ہے تو پھر دن میں جو کچھ ہو رہا اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے۔ دن میں جو کچھ، وقت کا سب سے بڑی چیز وقت ہے دنیا میں، وقت کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ وقت کا مالک۔ اس دن کے لیے ہم اس کو ڈھیل دے رہے ہیں جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس دن ان کے چہرے یوں اوپر اٹھائے جائیں گے۔ اس دن دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں کے چہرے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ارشاد فرمایا کہ چہرے یوں سامنے، یوں جس طرح انسان دیکھ رہا، جس طرح میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں یوں سامنے چہرے ہوں۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو صورتحال ہے نا کہ چہرے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ ڈر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان پشیمان جس طرح ہوتا ہے چہرہ یوں لٹک رہا ہوگا، اور یہ جو حالت ہے نا یوں چہرہ اوپر ہوگا، یہ سزا ہوگی ادھر۔ اللہ تعالیٰ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ادھر وہ لگایا جاتا ہے نا کڑکا سا، اگر نیچے انسان کرے تو وہ اندر داخل، وہ ادھر کڑکا لگایا جائے گا مجرموں، نیچے چہرہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ حالت ہے جب سزا دی جا رہی ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ ان کے چہرے جو اوپر اٹھائے جائیں گے اور ان کی آنکھیں ان کی طرف واپس نہیں آ سکیں گی، آنکھیں واپس نہیں آ سکیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا چہرہ اوپر ہوگا اور جو خود کو نہیں دیکھ سکتے، ایک یہ مطلب ہے۔ چہرہ چونکہ اوپر ہوگا تو اپنی حالت کو، کتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے جسم کی رنگت کیسی ہو گئی ہے، میرا جسم کیسا بن گیا ہے، مجھے کس عذاب میں ڈالا گیا، انسان نہیں دیکھ سکے گا، اسی حسرت میں رہے گا کہ اللہ نے مجھ پہ عذاب کیسے نازل کر دیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھ انسان کی طرف نہیں آ سکیں گی، مطلب یہ ہے کہ انسان پلک بھی نہیں جھپک سکے گا۔ یوں سامنے آنکھ لگی ہوئی ہے، پلک جھپک نہیں۔ 12,000 مرتبہ انسان کی آنکھیں ایک دن کے اندر کتنی مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ، اور یہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ 12,000 مرتبہ انسان کی آنکھیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ آنکھوں کو صاف کریں، جتنی کی گندگی ہوتی ہے وہ اس جگہ پر اکٹھی ہوتی ہے اور ہم اس کو یوں صاف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا۔ انسان کی آنکھیں انسان کی طرف واپس نہیں آ سکیں گی، پلک بھی نہیں جھپک سکے گا۔ وافئدتہم ہوا، اور اس دن انسان کا دل خالی ہوگا۔
دل خالی. ہوا یہ اوپر خلا کی ہوا کہتے ہیں. بال کہاں اچھالا؟ ہوا میں. مطلب ہے جہاں خالی جگہ ہے وہاں. انسان کا دل خالی ہوگا، خواہشات سے خالی ہوگا، منصوبہ بندی سے خالی ہوگا. اللہ کے سامنے میں نے کیا جواب دینا ہے ان ساری باتوں سے خالی ہوگا. مستقبل کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے کون سی بات کرنی ہے. افئدتہم ہوا، انسان کا دل خالی ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں پھر دوسرا مطلب ہوا کا یہ ہے وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، مجرموں کے دل ہوا میں لٹک رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نکال کر جو سامنے لٹکا ہے اس دل میں سامنے نظر آ رہا ہے اس کا دل کالا ہے یا سفید ہے. ایک یہ بھی مطلب. وَأَنذِرِ النَّاسَ، میرا پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیے گا. آپ لوگوں کو ڈرائیے. یہ قرآن مجید کا اسلوب اور طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں ذکر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کہیں یہ میرے بندے باغی نہ بن جائیں. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر جہنم کا ذکر کرتے جہنم کا ذکر کرتے جہنم، آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے. اب قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتے. پھر قرآن کی ایک یہ بھی آیات ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے بندو اگر تمہارے گناہ ریگستان کے ذروں سے بھی بڑھ گئے ہوں، میرے بندو اگر تمہارے گناہ سمندر کے قطروں سے بھی بڑھ گئے ہوں، میرے بندو اگر تمہارے گناہ جنگلات کے پتوں سے بھی بڑھ گئے ہوں، اپنے گناہوں کو لے کر آؤ، میری رحمت کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بھی آیا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جب تم گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کر لاؤ گے، گناہوں کی بڑی بڑی بوریاں تم اکٹھی کر کے لاؤ گے، لیکن اپنے رب کے در پر آؤ گے تو نہ امید نہیں ہو کر جاؤ گے. اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. یہ بھی قرآن کی آیات، لیکن یہ بھی قرآن کی آیات ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میرا پیغمبر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا اسلوب ہے. وہ ایک مدرسہ سے مسجد والوں نے بلایا نا طالب العلم، ہمیں ایک طالب العلم چاہیے جو ہمیں نماز پڑھائے جمعہ پڑھائے، یعنی کہ تو اس نے 4 جمعوں پر جہنم کا تذکرہ. تو وہ سارے اکٹھے ہو کر کمیٹی والے مدرسے میں گئے کہ اس کو مدرسے واپس لے جاؤ، قرآن میں تو جہنم ہی ہے، جنت کا نام و نشان نہیں. تو ساری چیزیں جو ہے جس طرح اللہ کا طریقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آج جمعے پر ڈرا وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ڈر گئے، ہمارے بچے ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے بوڑھے ڈرے ہوئے ہیں، یہ جہنم کرتا ہے، جنت کا تذکرہ. تو ساری چیزوں کو بیان کرنا. طارق جمیل صاحب ہیں، ان کے کچھ بیانات آپ دیکھیں گے جنت کا تذکرہ، جنت کی حوریں، اگرچہ چلو نہیں ہے اس طرح وہ جو جس طرح وہ بیان کرتے ہیں، لیکن حوریں ہیں اور یہ ساری بندہ سمجھتا ہے کہ ابھی جنت میں جاؤں. اور کچھ ان کے بیانات ہیں جہنم انسان کا دل ڈر. یہی طریقہ ہے قرآن مجید کا، جہنم کا بھی تذکرہ، جنت کا بھی تذکرہ. جنت کا تذکرہ اس لیے کہ میرے مومن بندے خوش ہو جائیں، جہنم کا تذکرہ اس لیے کہ گناہگار مجرم بندے ڈر جائیں. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ذکر کر. وَأَنذِرِ النَّاسَ، میرا پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیے گا. يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن سے جس دن عذاب آ پہنچے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا دنیا میں، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی. اللہ یہ آگے جو وقت قریب آ رہا ہے تھوڑی سی مہلت دے دے. اخرنا الی اجل قریب، اگر تمہیں مہلت دے دی گئی تو تم کیا کرو گے؟ نجیب دعوتک، اللہ تیری ساری باتوں کو مانیں گے. ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے. اللہ تیری بات مانیں گے، تیری ہر بات کا جواب دیں گے، تیرے رسولوں کی اطاعت. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول،
کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. قیامت والے دن مجرم کہیں گے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. میرے دوستو، جو کام کرنے کے لیے ہم اللہ سے قیامت والے دن مہلت مانگیں گے، کیوں نہ آج وہ کام دنیا میں کر لیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیا میں. اس دنیا کی ہر چیز دھوکا ہے، اس دنیا کا مال و متاع دھوکا ہے، اس دنیا کی ہر چمکتی ہوئی چیز شراب ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہے. اس دنیا کی ہر چیز دھوکا ہے، بلندی دھوکا ہے، عروج دھوکا ہے، پیار محبت عشق سب کچھ دھوکا ہے، مال و دولت دھوکا ہے. وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس دنیا کو دھوکا بنا کر پیدا کیا ہے، غرور بنا کر پیدا کیا ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا متاع ہے. یہ دنیا کا کیا ہے؟ متاع ہے. وہ ایک امام راغب لغت کے امام ہے نا قرآن مجید کے، یہ جو الفاظ ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. تو وہ نکلتے ہیں تو وہ دیہاتوں کے اندر نا نلکے پر بیٹھ کر، وہ چھوٹی بچیاں نا برتن دھوتی ہیں نلکے پر بیٹھ کر. تو وہ نلکے جو ہوتے ہیں دیہاتوں کے اندر، اب ہمارے یہ میانہ گوندل دیہات نہیں ہے، آپ اس کو دیہات نہ سمجھیں، اور فقیریاں بھی دیہات نہیں ہے، ہیڈ بھی دیہات ہوتا ہے جس میں تھوڑے سے گھر ہوتے ہیں 10-15 اور کچے مکان اور اس طرح کی. اور نلکے پر بیٹھ کر وہ، اور ان کے نلکوں پر وہ چار دیواری بھی نہیں، نلکا اس طرح لگا ہوا ہے جس طرح سڑک پر ہمارے لگے ہوئے. تو وہ چھوٹی بچی نا دھو رہی تھی برتن دھو رہی، تو وہ جس ٹاکی کے ساتھ وہ برتن صاف کرتی نا منجوڑا، تو وہ جب اس نے اپنے اس پتیلی پر مارا نا، اس کو صاف کیا، تو اس کے ساتھ وہ تھوڑی سی چپچپاہٹ، تیل لگا ہوتا ہے، سالن لگا ہوتا ہے، وہ اس ٹاکی کے ساتھ لگا. جب اس نے پھر نلکا چلایا، اتنے میں ایک کتا آیا اور اس کی وہ ٹاکی اٹھا کر بھاگ گیا. اب وہ امام راغب دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ. جب وہ تھوڑا سا ٹکڑا، وہ تھوڑا سا منجوڑا سا وہ کتا لے کر بھاگ گیا، تو چھوٹی بچی نے آواز لگائی، یا اماں، اے میری ماں، جاء الکلب اخذ المتاع وفر الى الجبل. وہ کتا آیا اور میرا متاع اٹھا کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا. وہ ٹاکی کیا ہے؟ متاع. اس کے ساتھ وہ تھوڑی سی سالن سا وہ چپچپاہٹ لگی، اس کو متاع. امام راغب کہنے لگا مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھ آ گیا کہ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. وہ ٹاکی جس کے ساتھ وہ تھوڑی سی چپچپاہٹ لگی ہوئی ہے، انسان بالکل اس کتے کی مانند اس کو چاٹ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ سالن بھی نہیں ہے، وہ کھانا بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی دھوکا ہے، اس کا سامان دھوکا ہے، اس کی وہ ساری بلندیاں دھوکی ہیں. گھوڑے پال رہے ہیں کچھ انسان سونا جمع کر رہے ہیں، کچھ کو عورتوں کی محبت لے ڈوبتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، یہ تھوڑا سا متاع ہے، یہ سب کچھ مٹ کر راکھ ہونے والا ہے. میرے دوست، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جب یہ لوگ ہم سے تھوڑے سے وقت کی مہلت مانگیں گے، اِلَىٰ أَجَلٍ قریب، اللہ تھوڑا سا وقت چاہیے، ہم تیری بات مانیں گے، تیرے رسولوں کی بات مانیں گے. قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. کیا تم نے دنیا میں قسمیں نہیں کھائی تھی؟ کیا تم نے دنیا میں قسمیں نہیں کھائی تھی؟ من قبل ما لکم من زوال، کیا تم نے یہ قسمیں نہیں کھائی تھی کہ ہم کبھی بھی مٹنے والے نہیں ہیں؟ یہ قسمیں تم نے نہیں کھائی تھی، آج وقت مانگتے ہو مجھ سے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان گھروں میں بھی رہے تھے جن میں وہ لوگ رہے جنہوں نے ظلم کیا.
مکہ والے ان بستیوں میں رہے تھے جن بستیوں میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح تباہ ہوئی، ان بستیوں میں یہ رہے، اور جب یہ سفر کرتے تھے ملک شام کی طرف تو ان بستیوں سے گزر کر جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم ان گھروں میں بھی رہے تھے جن گھروں میں وہ لوگ رہے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ہمارے باغی لوگ جن گھروں میں رہے تم ان گھروں میں بھی رہے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے سامنے حق کو ظاہر کر دیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہارے سامنے وہ سب کچھ ظاہر کر دیا کہ ہم نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ اور کیسے کچھ کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کیسے کیسے کیا، ہم نے سب تمہیں بتایا۔ قرآن مجید کھلی کتاب ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس قرآن میں پچھلی قوموں کے حالات بھی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی ہیں، اس کو پکڑ لو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں پچھلی قوموں کی خبریں ہیں، مستقبل کے حالات ہیں، اس میں سب کچھ ہے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جن قوموں کو تباہ کیا تو وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ مرے ہوئے تھے ہم نے اوپر سے پھر مارا، ایسا نہیں تھا، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مکروم، بڑی بڑی انہوں نے چالیں کی، بڑی بڑی تدبیریں کی، بڑے بڑے منصوبے بنائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَعِنْدَ اللَّهِ مکروم، اللہ ان کے سارے منصوبوں کو جانتا تھا۔ بڑی بڑی چالیں کی انہوں نے، بڑے بڑے منصوبے بنائے، لیکن اللہ ان سب منصوبوں کو جانتا۔ میرے دوستو، جو اللہ اپنے باغی بندوں کے منصوبوں کو جانتا ہے، باغی بندوں کی چالوں کو جانتا ہے، باغی بندوں کی تدبیروں کو جانتا ہے، تو کیا وہ انسان جو رات کے 3 بجے 4 بجے مسلح اٹھا کر گھر کے کونے کے اندر جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، کیا اللہ اپنے اس بندے کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا؟ جب اللہ باغیوں کے منصوبوں کو جانتا ہے تو اپنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہاں، جو انسان اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اپنے بندے کو نہیں جانتا، اپنے بندے کو بہت اچھی لگتی۔ اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُومٌ، جب انسان آدھی رات کے وقت سجدے بھی گر کر یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بلند ہے، تیرے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تو زبر ہے میں زیر ہوں، اللہ سب کچھ تو ہی ہے میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تو حقیقت ہے میں افسانہ ہوں، اللہ تو بادشاہ ہے میں غلام ہوں۔ تو اس وقت اللہ اپنے بندے کی لبیک، اپنے بندے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو جس رب کے دروازے پہ آیا ہے اس رب نے کبھی کسی کو نا امید نہیں کیا، کبھی نا امید۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُومٌ، ان کی تدبیریں بہت بڑی تھی لیکن ان کی تدبیروں کو اللہ جانتا تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی تدبیریں اتنی بڑی تھی کہ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتی تھی۔ اتنی تدبیریں کی انہوں نے، اتنے منصوبے بنائے کہ پہاڑوں کو ہلا کر رکھ سکتے۔ دوسرا مطلب وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اللہ فرماتے ہیں تدبیریں کرتے گئے، چالیں چلتے گئے، منصوبے بناتے گئے، لیکن ان کے منصوبوں کے ساتھ پہاڑ تو چل سکتے تھے، پہاڑوں کو تو وہ ریزہ ریزہ کر سکتے تھے، لیکن میرے مومن بندے ان کی تدبیروں کے آگے زیر نہیں ہوئے ہیں۔ میرے مومن بندے اکڑے رہے، وہ ان کے سامنے ڈٹے رہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
تحسبن اللہ، پھر میرا پیغمبر سن، اللہ کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ مخلف وعدہ رسولا، کہ اللہ کے رسولوں نے جتنے بھی وعدے کیے اللہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ اگر رسولوں نے کہا کہ اللہ تمہیں مٹائے گا تو اللہ ضرور تمہیں مٹائے گا، اگر رسولوں نے کہا کہ قیامت آئے گی تو ضرور قیامت والا دن آنے والا ہے، اگر رسولوں نے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب دے گا تو ضرور تمہیں عذاب دے گا۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، اللہ اپنے رسولوں کے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ رسولوں کے بارے میں اللہ ان کے جو انہوں نے وعدے کیے اللہ ان کی مخالفت کبھی نہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ اللہ غفور الرحیم ہے غفور، لیکن جو رسول نے کہا اس کے مطابق، جو اللہ کا باغی ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت جوش نہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے کندھے جھکا لیتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت جوش مار۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا، جس دن زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو بدلا جائے گا، آسمان کو بدلا جائے گا، زمین و آسمان کو توڑ کر اللہ نیا سب کچھ پیدا فرمائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب اللہ زمین و آسمان کو بدلیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم کہاں ہوں گے؟ ہم بھی تو کہیں ہوں گے نا، آسمان پر ہوں گے یا زمین پر ہوں گے۔ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس دن اللہ زمین و آسمان کو بدلیں گے تم اس دن پل صراط پر اندھیرے میں ہوگے، پل صراط پر اندھیرے میں ہو، بس اتنا ارشاد فرمایا، اس کے سوا کچھ نہیں فرمایا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین و آسمان کو بدلا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، سب کچھ اس اکیلے اللہ جو قہار ہے اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ انسان کا دل نکل کر اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، فرشتے ظاہر ہو جائیں گے، ملک الموت ظاہر ہو جائے گا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سب کچھ اللہ کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سامنے انسان اللہ کے سامنے صف بنا کر ظاہر ہو جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اے محبوب تو اس دن مجرموں کو دیکھے گا وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تو مجرموں کو دیکھے گا، تو مجرموں کو دیکھے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تو مجرموں کو دیکھے گا وہ اس دن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کی شلواریں گندک کی ہوں گی، کس کی؟ گندک۔ دوسرا مطلب سرابیلہم من قطران، ان کی شلواریں پگھلے ہوئے تانبے کی ہوں گی، پگھلے ہوئے۔ رب العالمین جب انسان کے قدموں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالیں گے تو انسان کا دماغ ابل جائے گا اور پکارے گا اللہ مہلت دے دے، تھوڑے سے وقت کی مہلت دے دے۔ فرشتوں سے پکارے گا پناہ چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے آج رحمان نے معاف نہیں کیا تو ہم کیسے معاف کر سکتے۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ، اللہ اس دن بدلہ دے گا کل نفس ما کسبت، ہر اس عمل کا جس عمل کو انسان نے کمایا ہوگا۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔
بڑی جلدی اللہ حساب. یہ ہے قیامت کا نقشہ جو اللہ نے سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں کھینچ کر. اب آخری آیت ہے، اس میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے پہنچا دینا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ عظیم قرآن ہے، یہ عزت والا قرآن ہے، یہ عزت والی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، نور ہے، تذکرہ ہے، موعظہ ہے، فرقان ہے، بیان ہے. قرآن ہے، بیان ہے، کتاب ہے. اس میں نور، اس میں ہدایت. ساری دنیا کی کتابوں کو قرآن پر پیش کیا جائے گا، حدیثوں کو، روایتوں کو، تاریخوں کو، ساری دنیا کی کتابوں کو قرآن کی آیات پر پیش کیا جائے گا. اگر اس کے ساتھ مطابقت رکھے، اگر اس کی وہ مدد کرے، اس کے مفہوم کو ثابت کریں تو سینے کے ساتھ لگایا جائے گا. اگر اس کی ایک آیت کی مخالفت کریں تو ان کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا جائے گا. یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے. اس قرآن کو ترکڑی بنایا جائے گا، اس قرآن کو ترازو بنایا جائے گا. جو حدیث، جو تاریخ، جو روایت، جو تفسیر اس قرآن کے مطابق ہوگی مانی جائے گی، جو اس کے خلاف ہوگی پیٹھ کے پیچھے پھینکی جائے گی. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو تبلیغ کرنے والی کتاب ہے، یہ لوگوں کی تبلیغ والا نصاب ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد. انہیں توحید نہ کر دے. یہ سب کچھ اللہ نے بیان کیا نا سورہ ابراہیم میں، قیامت کا تذکرہ، رسولوں کا تذکرہ. ھذا بلاغ للناس، یہ تبلیغ والا نصاب ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا جا. کیسے ڈراؤں، کیا ڈراؤں، کیوں ڈراؤں؟ اللہ فرماتے ہیں یہی ڈرا کہ انما ہوا الہ واحد، اس دنیا کو چلانے والا صرف کون ہے؟ کہتے ہیں توحید کے سوا کچھ نہیں. قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ کہہ دو کہ ان کو توحید کے سوا کچھ نہیں آتا تھا. ھذا بلاغ للناس، یہ کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ موعظہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ بیان ہے، یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے. اسی میزان میں انما ہوا الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. اللہ فرماتے اس میں یہ ہے کہ میں اکیلا پروردگار ہوں اور عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.